باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ جیسا کہ یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ کل قربانی کا دن ہے، لہذا کچھ مسئلے واضح اور روشن ہونے چاہیے۔ سوال پہلا یہ ہے کہ ہم قربانی کیوں کریں؟ اس کا جواب خود رسول اکرم کا فرمان ہے کہ اللہ نے قربانی اس لیے قرار دی ہے تاکہ مساکین اس کے گوشت سے سیر ہو سکے۔ کتاب کا نام ہے بحار الانوار، صفحہ نمبر ہے جلد نمبر 96 میں 96 میں رسول اکرم کا فرمان موجود ہے۔ اور سب سے پہلی بات جو بتانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ آیا یہ قربانی واجب ہے یا مستحب ہے۔ تو اولا ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ جو ہم یہاں اپنے گھر پر اپنے ملک میں جو قربانی دے رہے ہیں، یہ قربانی ہمارے لیے واجب نہیں ہے بلکہ ایک مستحب عمل ہے۔ جو لوگ اگر اسے واجب کی نیت سے انجام دے رہے ہیں تو وہ قربانی یقیناً اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ ایک مستحب عمل ہے جو واجب نہیں ہو سکتا، لہذا یہ مستحب ہے۔ اور جو اہم شرط ہے اس کے اندر، جو انسان ذبیحے کو ذبح کرتا ہے وہ یہ جان لے کہ آیا وہ خود وہ اپنی طرف سے کر رہا ہے یا دوسرے کی طرف سے کر رہا ہے یا اپنے اہل و عیال کی طرف سے کر رہا ہے۔ جو انسان عربی ضمیر کا استعمال نہیں کر سکتا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان افراد کے نام لے لے کہ جن کی طرف سے یہ قربانی ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک انسان کی طرف سے یہ قربانی ہے، وہ انسان خود اس ذبیحے کو ذبح کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ جملے پڑھنے کے بعد کہ جو بیان کیے گئے ہیں کتابوں میں نقل ہے کہ ذبیحے سے پہلے کیا دعا پڑھنی ہے، وہ دعا پڑھنے کے بعد انسان کہے گا اللہم تقبل منی، یعنی اگر ایک انسان ہے جو اپنی طرف سے قربانی دے رہا ہے وہ کیا کہے گا اللہم تقبل منی، یا اللہم تقبل کے بعد نام بھی لے سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی دوسرے شخص نے اس سے یہ کہا ہے کہ بھائی آپ ہماری طرف سے ایک جانور قربان کر دیجیے گا، تو اب وہاں انسان کیا کرے گا؟ وہاں تو منی تو نہیں کہہ سکتا، تو اب وہاں کیا کہے گا؟ وہاں یہ کہے گا اللہم تقبل منہ، یعنی جس شخص نے اس سے کہا ہے وہ اس کی طرف سے نیت کر کے کیا کہے گا اللہم تقبل منہ، یعنی اس کی طرف سے یہ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں جو قربانی دے رہا ہے یہ قبولیت کے لیے کیا۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی انسان ماں اپنے اہل و عیال کی قربانی دے رہا ہے تو وہ کیا استعمال کرے گا؟ وہ منی نہیں کہہ سکتا، منہو نہیں کہہ سکتا، تو کیا کہے گا؟ وہ اللہم تقبل منا کہے گا، اللہم تقبل منا۔ لیکن آج کل جو عموماً طریقے سے ہو رہا ہے شرکت کی قربانی، تو وہاں کیا استعمال کیا جائے گا؟ وہاں منا استعمال ہوگا یا منہو استعمال ہوگا یا منے استعمال ہوگا؟ تو یہ بات کلیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ وہاں جو چیز استعمال ہو رہی ہے جو ضمیر، وہاں منہم یعنی اللہم تقبل منہم، یہ شرکت کی قربانی کے لیے جو عام طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن بہتر یہ کہ اگر انسان اس ضمائر کو ادا نہیں کر سکتا تو وہ اللہم تقبل کے بعد ان افراد کا نام لے سکتا ہے کہ جن کی طرف سے یہ قربانی ہو رہی ہے۔ مثلا کسی کا بھی نام حسن، حسین، علی، جو بھی جن کا بھی نام ہے وہ اس طریقے سے قربانی کے لیے اللہم تقبل کے بعد نام لے سکتا ہے۔ اگر اسے ڈسٹرب ہو رہا ہے وہ ضمیر کو ادا کرنے میں، اگر اسے خلل واقع ہو رہا ہے، اسے یقین ہے کہ نہیں ہم ضمیر
غلط استعمال کر دیں گے، منی کی جگہ منا کہہ دیں گے، یا منا کی جگہ منہوں کہہ دیں گے، یا منہوں کی جگہ منہو کہہ دیں گے، تو اس کے لیے بہت آسان شریعت نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ وہ صاف صاف اللہم تقبل کے بعد ان افراد کے نام لے لے گا۔ پھر عزیزو سب سے اہم سوال وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے مستحب ہے کہ انسان جو جانور لے رہا ہے وہ تندرست ہو، ایسا نہیں کہ دبلا پتلا ہو۔ قربانی مستحب ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ہم جب ذبیحے کو ذبح کرنے کے بعد اس گوشت کا کیا کریں؟ روایتوں میں ہے کہ اس گوشت کو کم از کم 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ پہلا حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے، دوسرا حصہ جو ہے وہ مساکین کے لیے، اور تیسرا حصہ صدقہ کر دیا جائے، وہ جو فقراء جو آتے ہیں ان کے لیے۔ تو ناظرین کرام، سامعین کرام، یہ ضروری ہے ہمیں اس چیز کے بارے میں جاننا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ایک جانور میں ہم کتنا حصہ لے سکتے ہیں؟ جبکہ علماء کرام نے وہ حصے کی لمٹ نہیں بتائی ہے، ایک جانور میں جتنا بھی حصہ چاہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ ہماری نظر سے ظاہراً یہ نہیں گزرا ہے کہ مثلا کوئی ایک مقدار معین کی گئی، نہیں۔ ایک انسان ہے جو ماں اپنے پورے خاندان کی طرف سے بھی، مرحومین کی بھی طرف سے یہ جانور قربان کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، کوئی لمٹ، کوئی مقدار معین نہیں ہے۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب آپ یہ بتائیے کہ آیا قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو ناظرین کرام، سامعین کرام، جیسا کہ خود روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کیا روایت ہے؟ وہ روایت یہ ہے کہ ام سلمہ انہوں نے رسول اکرم سے سوال کیا، یا رسول اللہ عید قربان قریب ہے، میرے پاس قربانی کرنے کے لیے اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں جانور لے سکوں، تو کیا میں قرض لے کر قربانی کر سکتی ہوں؟ نبی نے فرمایا بے شک، ہاں قرض لے کر یقیناً قربانی کیا جا سکتا ہے، اور یقیناً وہ قرض ادا ہو جائے گا۔ تو عزیزو اب انصاف سے بتائیے، قربانی کی عظمت یوں ہی بڑھ جاتی ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو یہ نہیں کہ وہ بس ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینے کے لیے اگر کسی سے قرض لے رہا ہے تو اللہ اس قرض کی ادائیگی کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ انسان جو عمل انجام دے رہا ہے وہ عقیدہ اس کا مضبوط ہونا چاہیے۔ یقیناً اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کی نصرت شامل حال ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جب اس کا عقیدہ مضبوط ہوگا تب یقیناً وہ قرض بھی اللہ اس قرض کی ادائیگی میں اس انسان کی نصرت و مدد کرتا ہے۔ اور عزیزو سنت ہے کہ قربانی کی کھال اور پائے وغیرہ مستحق کو دی جائے، اور ان چیزوں کو اسباب کی اجرت میں لگا دینا یا کھال اس کی قیمت کو تصدق نہ کرنا عمل صحیح نہیں ہے۔ اگر قصاب مومن پریشان حال ہو تو بطور تصدق اسے دے دیا جائے وہ کھال وغیرہ، وگرنہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ وہ جو مدارس کھلے ہوئے ہیں لوگ وہاں کیا کرتے ہیں، اس کھال کو دے دیتے ہیں، اور ان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ہمارا جو جانور ہو وہ بے عیب ہو، لکڑا نہ ہو، سینگ نہ ٹوٹی ہوئی ہو، پیر نہ ٹوٹا ہوا ہو۔ بے عیب جانور کی قربانی خدا کی راہ میں قبول ہے۔ تو ناظرین کرام، سامعین کرام، ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے، ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے
کہ جب اللہ کی بارگاہ میں وہ قربانی جو ہم دے رہے ہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ بے عیب ہو۔ تو اس جانور میں جو ہم بے عیب لا رہے ہیں، اس جانور کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ ہمارے اندر جو عیب ہے، پہلے ان عیب کو ختم کرنا پڑے گا، تب جا کر اللہ کی بارگاہ میں قربانی قبول ہوگی۔ اور یاد رکھیے، ایسا نہیں ہے کہ بس وہی ایک بکری ہے کہ جس کی ہم قربانی دے رہے ہیں، یا وہی بکرا نہیں ہے، تو ہمارے اندر ایک بکرا یا بکری کہہ سکتے ہیں چھپی ہوئی ہے۔ اب آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہوگا، وہ کیسے؟ تو آپ یاد رکھیے، یہ ایسی بکری ہے کہ جو آپ کو کسی مارکیٹ میں جا کے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایسی بکری ہے کہ جس کو کھانا اور چارہ اور پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر اب یہ کیسی بکری ہے؟ یہ جو ہم ہر بات پہ میں کرتے رہتے ہیں، ضروری ہے کہ ہم اسے عید قربان پر اس بکری کو بھی قربان کر دے۔ یہ میں انا جس انسان کے اندر انا پرستی آ گئی، اس کی قربانی بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ یہ جو انا پرستی ہے، مثال کے طور پر میں نہیں ہوتا تو یہ نہیں ہوتا، میں نہیں ہوتا تو یہ کام نہیں ہوتا، میں نہیں ہوتا تو عزاداری نہیں ہوتی، میں نہیں ہوتا تو علم نہیں ہوتا، میں نہیں ہوتا تو مجلس نہیں ہوتی۔ یہ جو میں کرنا، یہ جو بکری والی صفت ہے، اسے بھی قربان کرنا بہت ضروری ہے۔ تب جا کر خدا کی بارگاہ میں وہ جانور کی جو قربانی ہم دے رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگی۔ ایک دو حدیث میں چاروں کے اپنے سامعین اور ناظرین کی خدمت میں بیان کر دی جائے، جیسا کہ زید ابن ارقم نے فرمایا کہ جو قربانی کے لیے اس کا ثواب کیا ہے، فرماتے ہیں کہ صحابہ نے رسول اللہ سے قربانی کا ثواب پوچھا تو پیغمبر اکرم نے فرمایا، قربانی کے جانور کے ایک بال کے عوض ایک نیکی ہے۔ جتنے اس کے جسم پر بال ہوں گے، اتنی نیکیاں قربانی کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ آپ تو سوچ سکتے ہیں کہ اللہ نے اس قربانی کے لیے کتنے ثواب رکھے ہیں۔ ایک دو حدیث اور اس کے بعد میں اجازت لوں گا۔ خود آیت اللہ سستانی کے لیے جو مسائل ہیں، جو نصاب بیان کیے گئے ہیں، آیت اللہ سستانی کے نزدیک کہتے آتے ہیں، واجب کی بنا پر اونٹ جو ہو وہ 5 سال کا، گائے اور بکری 2 سال، دمبا 7 ماہ سے زائد ہونا چاہیے، کم نہ ہو۔ اس سے کم عمر کا جانور مل رہا ہو تو کیا کریں؟ حدیث میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ حدیث اہم سوال جو آج کل ہمارے درمیان ہو رہا ہے، وہ قربانی کو لے کر کے آیا، یہ جانور اور جو قربان کرے وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا۔ جیسا کہ ساتھ ساتھ سورہ حج آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا؟ لن ینال اللہ لہو منہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یاد رکھیے، خدا کی بارگاہ میں خدا تک ان جانوروں کا نہ گوشت جانے والا ہے اور نہ خون، اس کی بارگاہ میں صرف اور صرف آپ کا تقوی جائے گا۔ یعنی جب آپ متقی ہوں گے تبھی آپ کا عمل قابل قبول ہے۔ اور بارہا قرآن مجید میں بار بار کہا ہے کہ متقی 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 تقوی اختیار کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ تو ناظرین کرام، سامعین کرام، ضروری ہے کہ اگر اس دنیا میں ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو تقوی کی صفت کو اپنے اندر لائیں، تب جا کر ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔